السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی نوجوان مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا تعلق لیفٹسٹ پولیٹکس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سینٹر کی جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی خواہ مخواہ کسی نہ کسی جماعت کا حصہ بنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے نظریات کے بارے میں یا جماعت کے نظریات کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے. پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے نوجوانوں کے لیے. نوجوان یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ سیاست کا کون سا ڈائمنشن اختیار کیا جائے. پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہ کنفیوژن سیم رہی ہے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. ایک لیول پہ جا کے ضرور ہوئی جب ڈکٹیٹرشپ نے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو مولڈ کیا اور ایک ایکسٹریمزم کی طرف لے کر چلی گئی. پھر واپس ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اور آپ کو لبرلزم کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کیا ہونی چاہیے؟ نوجوانوں کا ایک نظریہ کیا رہنا چاہیے؟ نوجوان کس طرح پاکستان میں آزاد فکر کے ساتھ پاکستان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا پاکستان کی سیاست کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ سوچیے، اگر ان سوالوں کا جواب لینا ہو تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے. ان بزرگوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں لیفٹسٹ سیاست ہو یا رائٹسٹ سیاست ہو گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں راحت سعید صاحب کا تعلق پاکستان میں لیفٹسٹ پولیٹکس کی ایکٹیویزم کے ساتھ رہا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو لیفٹسٹ سیاست تھی اس میں اہم کردار ادا کرتے رہے. ایکٹیویزم کے اندر آپ نے نوجوانوں کو، اپنی نسل کے نوجوانوں کو، آنے والے مستقبل کے لوگوں کو باخبر کیا کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہے. یہی نہیں، آپ پاکستان کے عظیم دانشوروں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑا نام جان اولیا کا بھی ہے. جان ایلیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ دوستوں کی طرح رہا. ان سے سیکھتے رہے اور ان سے گفتگو کرتے رہے. السلام علیکم راحت سعید صاحب. وعلیکم السلام. راحت صاحب، مجھے تاریخی حوالے سے بتائیے کہ پاکستان میں جو نظریاتی طور پہ ارتقا ہو رہا ہے ہماری نئی نسل میں، آپ اسے خوشائن سمجھتے ہیں؟ کہیں نظریاتی طور پہ آپ دیکھتے ہیں لیفٹسٹ سیاست کا دور رہا، پھر رائٹسٹ سیاست بہت زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور اب نئی نسل آپ کس جانب دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے؟ ایک تاریخی انالیسس لیجیے میرے ساتھ. بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو ایک بہت ہی جذبہ تھا، پاکستان کو بنائیں گے اور اس کے اندر جو ہے انسانوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کریں گے سب لوگ مل کے. ہوا یہ کہ کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان بننے کی تحریک جو ہے، ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے اس میں پاکستان بننے کا ساتھ دیا تھا. لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد سے جو ہے کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ پارٹی ہو گئی. یعنی لیفٹ جو ہے وہ ناپسندیدہ پہلے دن سے قرار پایا. اس کے باوجود جو ہے لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ چونکہ وہ دانشور تھے، چونکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، چونکہ ان کے اندر جذبہ بہت تھا، اور پاکستان کی تحریک جو تھی، جیسے اگر تحریک کہیں تو اس تحریک کے اندر سب سے فعال عنصر جو ہے وہ کمیونسٹوں کا تھا. اچھا. لیکن ان کے جو انہوں نے محسوس کیا تھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی صورتحال ہے ہم اس میں کام کریں گے. مگر راحت صاحب، کیا یہ بات غلط ہی نہیں لگتی کہ مسلمان بر صغیر کے مل کے اپنے لیے ایک ملک بنا رہے تھے جہاں پر انہیں کوئی اسلام کی پریکٹس کرنی تھی؟ لیفٹسٹ ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہاں پر معاشرتی ہمواری ہونی چاہیے. بھائی، لوگوں نے جان قربان جو کی ہے وہ اسلامی نظام کے لیے کی تھی. مولوی کے پاس تو ایک راستہ تھا لوگوں کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے، کیونکہ لوگ وہاں سے قربانیاں دے کر ہی اس لیے آئے تھے. بھائی، آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ضیاء الحق کے دور کی پیداوار. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت یہ ایسا نہیں تھا. پاکستان جب بنا تھا اس میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے لیے بنا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے، بڑی تعداد جو ہے وہ یہ نہیں کہتی تھی. وہ تو یہی کہتی تھی کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. تو پھر آپ لوگ کہاں، جو لیفٹسٹ ساتھی تھے، کیا وہ عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے کہ فنڈامنٹلسٹ جو کہ جگہ ہوتی ہے نا سیاست میں، اسپیس جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو لے لیتا اگر آپ نے اسپیس چھوڑ دی ہے. تو جو مدرسے نے یا علماء نے جگہ لے لی آپ لوگوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں تھے. بھائی، بات یہ ہے کہ پھر وہی میں آپ سے بات کروں گا
کہ آپ جو ہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ بنا ہی اس وقت ہے جب کہ یہ فنڈامنٹلزم جو ہے اپنے پورے عروج پہ تھا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، جب پاکستان بنا اور اس کے بعد سے سن 77 تک کی بات کر رہے ہیں. وہ پاکستان ہی دوسرا تھا، پاکستان ہی ایک مختلف پاکستان تھا. وہ اچھا. وہ پاکستان تھا جس کے اندر ایسٹ پاکستان بھی ساتھ تھا. وہ پاکستان تھا جس کے اندر اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں جب چلی تھی سن 53 میں، تو اس نے ایک ایسی فضا بنائی تھی کہ اس میں تمام حکومت جو ہے، جو بھی حکومت تھی اس وقت کی، وہ ہل گئی تھی. اگر چلیے میں آپ کے جواب کا ہی ایک جائزہ لوں تو یہ بات درست مان لیتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے یا پاکستان بننے سے پہلے سے جو لوگ اپنی ایک سوچ لے کر آئے تھے وہ ایک لیفٹسٹ سوچ تھی. پھر ضیاء الحق نے قوم کے اندر کوئی چیز انجیکٹ کر دی جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے انتہا پسندی کی طرف بڑھ گئے. مگر سیاسی حوالے سے سوال میرا ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انجیکٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے پہلے دن سے جو ہے اس میں دو رویے موجود تھے. تمام اسلامی جماعتیں تھیں، جو اپنے آپ کو مذہبی جماعتیں کہتی تھیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ سوائے ایک چھوٹے سے سیکشن کے جو بریلوی طبقہ وہ ہے، اس کے ایک سیکشن جو ہے، اس کے علاوہ باقی تمام مذہبی جماعتیں، میں جماعت اسلامی کی، یہ سب پاکستان کے بہت خلاف تھیں. جی. پاکستان بننے کے بہت خلاف تھیں، اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا. لیکن رفتہ رفتہ ان کی سمجھ میں یہ آیا، مولانا مودودی کی سمجھ میں یہ آیا، کیونکہ وہی سب سے بڑی ایک اسلامی جمعیت اس وقت سمجھی جاتی تھی. رفتہ رفتہ ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں اب جو ہے کوئی فیٹ اکمپلی ہے، لہٰذا ہمیں اسی میں سیاست کرنی چاہیے. ہمیں یہ جو ہے صرف مذہبی تعلیم کے بجائے جو ہے ہمیں اس میں سیاست بھی کرنی چاہیے، اور ایک ہم سیاسی طور پہ یہاں پر غلبہ پانے کے بعد جو ہے ہم یہاں پر اپنا نظام یہاں پر قائم کریں گے. چنانچہ آپ کو علم میں نہیں ہے کہ مولانا اصلاحی جو ہیں، امین حسن اصلاحی، انہوں نے جماعت اس لیے چھوڑی جی کہ مطلب جو ہے آپ نے کیوں سیاست کی طرف آپ گئے ہیں، جبکہ حالانکہ ہمارا جو ہے مقصد سارا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے اصل اسلام کی طرف لے کے آئیں گے. اسی طرح سے اور رفتہ رفتہ بہت سے لوگوں نے اسے چھوڑا. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہے راحت صاحب، یہ تو بہت کل کی بات ہے. علامہ اقبال تو پہلے کہہ کر گئے تھے کہ جدا ہو جائے دین سے ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پاکستان نے صرف یہی شعر کہا ہے کیا؟ نہیں، اور بھی بہت سارے کہے ہیں. علامہ اقبال نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا. مگر یہ شعر ان کا استعمال تو ہوا نہیں، وہ تو استعمال کرنے کی بات ہے کہ جو استعمال کرے. علامہ اقبال جو ہیں وہ سب سے ناپسندیدہ آدمی تھے جماعت اسلامی کے. آپ کے شاید اب چونکہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا شعر پڑھنا جو ہے وہ جماعت کے حوالے سے جو ہے بہت ہی یعنی ایک بلاسفیمی تھی. اچھا. اب جو ہے اب صورتحال یہ کہ وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ علامہ اقبال کو بھی کرتی ہے. جماعت اسلامی کا کیا ہے مطلب؟ اب جو ہے آپ نے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو دیکھا ہوگا کہ وہ تو حبیب جالب کے شعر پڑھتے ہیں، فیض کے شعر پڑھتے ہیں. چنانچہ مطلب ان کی بات چھوڑیں، ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ کشمکش شروع ہو گئی تھی. ان میں جو پاکستان کو ایک مطلب فلاحی مملکت بنانا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو بنانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے قبضے میں آ جائے کہ ہم یہاں پہ ایک اسلامی نظام نافذ کریں. جی. اس میں جو ہے سب سے پہلی تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف، جس کا زور جو ہے وہ پنجاب میں تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں تو ہم تو اب تمام اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بنیادی طور پر معاشی وجوہات تھیں. لیکن بہرحال مطلب ایک اسے یہی سمجھیں کہ وہ قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہاں پر مارشل لا لگا. اچھا. لاہور میں مارشل لا لگا تھا، صرف ایک شہر میں. اگر ایک پیور پولیٹیکل تھیوری کے ساتھ انالیسس کیا جائے تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایسا نظریہ پروان نہیں چڑھ سکتا جو پہلے سے عوام میں جن کا شعور کسی نہ کسی کیفیت میں موجود نہ ہو. پوٹینشیل ضرور ہونا چاہیے جس کو آپ کائنیٹک انرجی میں تبدیل کر لیں تو ایک مومنٹ بن جاتی ہے.
پاکستان میں مولویوں نے انتہا پسندی کو ایک مومنٹ کے طور پہ چلایا. اس کا مطلب ہے کہ عوام کے اندر پہلے ہی کوئی کنیکٹیوٹی ضرور تھی جس کو استعمال کیا گیا. گراس روٹ لیول کے اوپر ایک لیفٹسٹ سیاست کبھی تیار ہی نہیں ہو پائی. کیا یہ ایک بڑی وجہ نہیں ہے لیفٹسٹ سیاست؟ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. مگر یہ کہ آپ سن 70 کا الیکشن دیکھ لیں. سن 70 کا الیکشن جو ہے اس میں تمام تر حکومت کی کوششوں کے باوجود لیفٹ کے نعروں کے اوپر جو سیاست ہوئی تھی وہی کامیاب ہوئی تھی. ایسٹ پاکستان کے اندر مجیب الرحمان سوشلزم کا باقاعدہ ان کا وہ تھا جس کے اوپر وہ پلینک تھا، جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیے سوشلزم کا پلینک تھا جس کے اوپر کامیاب ہوئے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے کسی الیکشن کے اندر مذہبی جماعتوں کے کوئی لوگ نہیں جیتے، آج تک جو ہے نہیں جیتے. ابھی جو تازہ ترین الیکشن ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جو ایک بائی الیکشن ہوا ہے لاہور کے اندر، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ 500 سے قریب ووٹ ملے. چلیے میں یہ بات سمجھنے کی ہے، میں اس کو مطلب آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آپ کے اوپر گزری ہے اس کو نہیں غور کرنا چاہیے، اس تک بھی پہنچنے کی بات ہے. مگر اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ میں سوال میں کر لوں. دیکھیے آپ پاکستان کے موجودہ الیکشن جو این 120 میں ہوئے، اگر میں ان کا انالیسس لوں، خادم حسین رضوی صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے 7000 ووٹ وہ بھی لیتی ہے. حافظ سعید صاحب نے ملی پارٹی لانچ کی ہے، اس نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں. مطلب 4000 ووٹ ہیں ان کے. 4000 میں مگر 40-45,000 میں کچھ فرق مگر لگتا ہے. ایک راحت صاحب یہ بھی دیکھیے کہ ان کے 4000 ووٹ جو ہوتے ہیں وہ ملیٹنٹ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں 4000، ظاہر ہے جو دھماکے بھی کرتے ہیں، جو پھٹ بھی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ایک جانب انتہا پسندوں کی سیاست اور ان کے پاس گوریلا ٹرین لوگ، اور دوسری طرف پاکستان کا ایک عام آدمی جو اپنے مسائل کے ساتھ اگر کنیکٹ بھی ہونا چاہتا ہے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس صورتحال میں تو مولوی سامنے آئے گا ہی آئے گا. تو بھائی آ رہا ہے. تو اس کا کیا علاج کیا ہے؟ مطلب کیسے اس چیز اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام آدمی ہیں، اس عام آدمی کو آپ ایک شعور دیں. اس کا علاج یہی ہے. یعنی اگر آپ اس میں شکست کھا کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ جیسے کچھ لوگ شکست کھا کے بیٹھ گئے تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہیں اس کو اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیا جانا چاہیے تو آپ کو سمجھ میں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے پیچھے جو ہیں وہ 70,000 لوگ ہیں، ان کے پیچھے 4,000 ہیں. تو آپ اس طاقت کو اگر آپ جو ہے اپنی اس طاقت کو محسوس نہیں کریں گے اور اس طاقت کو جو ہے آپ ریئلائز نہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ 4,000 جو ہیں وہی جیتیں گے. مگر راحت کامیاب صاحب، وہی ہوں گے. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت، جو موجودہ سیاسی جماعتیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں شعور کے لیے، پولیٹیکل شعور کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک ہی سیاستی جس کو ہم کہتے ہیں سوشلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی تھی یا ANP تھی. دونوں نے کرپشن میں پاکستان کی تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ایون کہ زرداری صاحب نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پارٹی داؤ پہ لگا دی. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمیشہ انہی لوگوں کو سامنے لے کے آتی ہے جنہوں نے ان کے تلوے چاٹنے ہوتے ہیں. تو کس کو لے کے آئے؟ تو پھر اب عوام کا شعور وہ اور کس کو لے کے نہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر انہیں گالی دیا دینے یا برا ماننے سے، ان کے برا بلا کہنے سے کیا فائدہ؟ پولیٹیکل پارٹی آپ کو کون سی لگتی ہے کہ جو عوام کی؟ ان میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم کو یہ بات طے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے عاجز آ چکے ہیں، وہ سب سمجھ چکے ہیں. لیکن ان کے امیڈیٹ مسائل ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ طاقت کے ذریعے سے، پیٹرنیج کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں. لہٰذا وہ صرف ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انہیں اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل جو ہیں ان کا حل ملتا ہو. وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ جو ابھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ انقلاب آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، اس میں نہیں آئیں گے. جب تک ان کی سمجھ میں یہ نہ آ جائے کہ انفرادی مسائل کے حل جو ہے وہ کسی طرف نہیں لے کے جاتا جب تک اجتماعی مسائل کا اجتماعی طور پہ حل نہ ہو. وہ سمجھانا جو ہے وہ ایک بڑا کام ہے. وہ جو ہے وہ کن کی سمجھ میں آتا ہے کہ جو منظم ہوتے ہیں، جیسے ٹریڈ یونین والے ہیں، وہ منظم جب ہوتے ہیں. اب آپ کو میں یہی بتا رہا تھا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے جو یہ طبقے تھے ٹریڈ یونین، جہاں پہ بھی مزدور تھے وہ سب لیفٹ کے ساتھ تھے. مطلب ریلوے جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے، اور پورٹ،
یہ دو سب سے بڑے ادارے تھے پاکستان بننے کے بعد کہ جس کے اندر ہمارے لیبر آرگنائز لیبر تھی جو آرگنائز بھی تھی. وہ سب کے سب جو ہیں وہ لیفٹ کے تھے. ٹھیک. اسی طرح سے جو کسان موومنٹ جب چلی، جیسے سندھ کے اندر کسان موومنٹ چلی، تو وہ جو ہے وہ بھی موٹیویٹڈ جو تھے تمام ہمارے سندھ کے اندر. سندھ ہاری تحریک جو چلی تھی، ہاری حقدار تحریک جو چلی، وہ بھی تمام لیفٹ کے تحریک سے چلی تھی. جیسے جی ایم سید، جیسے جو ہے مطلب ہمارے وہ حیدر بخش جتوئی جی، جیسے مطلب اور لوگ. تو یہ سب جو ہیں مطلب جہاں پہ بھی جو لوگ اب یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ میرا آپ کا ذاتی طور پہ جتنا ہے وہ اپنا، لیکن مسائل تو لوگوں کے ہیں نا. جب لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ ہماری اجتماعی جد و جہد میں ہے، ہم انفرادی طور پہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے مسئلے حل ہو جائے، تو وہ کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. تو جوتا چاٹنے سے حل ہو جاتے ہیں تو حل کر لیتے ہیں. لیکن اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے جو مسائل حل ہوں گے، جیسے ٹریڈ یونین نے کیا زندگی بہتر کرانے کے لیے، تو اس کے مخالفت تو ضرور ہوگی. ظاہر ہے کہ جو مفاد پرست ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے. راحت صاحب، ایک تو ہے یہ پولیٹیکل چلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل چیزیں فورسز کام کر رہی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جا کے ریفلیکٹ ضرور ہوں گی. گفتگو کا ایک نیا ڈائمنشن لیتے ہیں. پاکستان کے معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارا بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے، اقلیتوں کو ان کی بات کہنے کا حق بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ کئی کلنگز ہو رہی ہیں. اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی نسل دنیا میں جو آئیڈیاز کو پڑھتی ہے ان سے متاثر ہو کے چیز لکھ لیتے ہیں. وہ لکھنے میں ہو سکتا ہے احتیاط نہ برتتے ہوں، کیونکہ نوجوانوں میں احتیاط کم ہی ہوا کرتی ہے، مگر اس کا جو اس معاشرے میں واپس ایک احتجاج ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اتنی زیادہ تخریب کاری کی شکل اختیار کر دیتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں. یہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا سیاست سے بھی تو کنیکشن ہے، ان کا دانشوروں سے بھی کنیکشن ہے، ہمارے تعلیمی اداروں سے بھی کنیکشن ہے. اس کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہر چیز کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہماری فوج نے جو بالادستی کا رویہ اختیار کیا، اور پیچھے جائیں تو اور بھی سلسلے ہیں کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا، پاکستان بنا کیوں تھا، اس کے اپنے کیا فیکٹرز تھی، اس طرح سے نہ کریں. لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے، خصوصاً جو ہے پنڈی کانسپریسی کیس کے بعد سے، یہ ایک بالادستی فوج کی جو ہے وہ قائم ہوئی، مضبوط ہوتی گئی. 58 کے مارشل لا جو ہے اس نے اسے بالکل مستحکم کر دیا. اب فوج جو ہے وہ بذات خود جو ہے ایک انٹرسٹ گروپ ہے بہت بڑا، اور اسے اپنے انٹرسٹ کو باقی رکھنے کے لیے دو چیزیں کرنی تھیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان دشمنی جو ہے وہ اس کا بہت اہم پلانک ہے، جس کے بغیر جو ہے اس کا اپنا جواز نہیں رہتا. ہندوستان دشمنی کو انہوں نے ہندو دشمنی کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے ہندو دشمنی جو ہے وہ مذہبی معاملہ ہو گیا، چنانچہ مولوی ان کے ساتھ آ گیا، اس کو ساتھ لے لیا انہوں نے. جو مطلب جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 53 کی جو وہ تھی قادیانی موومنٹ، اس وقت جو ہے ایوب خان ماشاء اللہ سب سے پہلے لگا تھا لاہور میں. تو اس وقت اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے مولوی کو اپنے ساتھ ملایا. جب پہلے اسے مولوی کے خلاف ہوئے تھے، اس کے بعد مولوی کو اپنے ساتھ ملایا. اور 58 سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پنجے جو ہیں وہ اتنے مستحکم کر لیے کہ رفتہ رفتہ انہوں نے پولیٹیکل جو ہے پوری فضا اس کو ختم کر دیا. اور آخر میں جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ افغانستان کے اندر ضیاء الحق صاحب نے، جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ جو ہے وہ من و سلوا اوپر سے اتر آیا. مگر ایک مجھے سن تو لیں، آپ کے یہاں ایک بات سے میں اعتراض کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ ایک جانب افغانستان ہے، وہ آپ کے حمایتی نہیں ہے، ایران آپ کے خلاف ہے، جند اللہ وہاں ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی یوں نہیں کہ صرف فوجیوں نے پیدا کی ہوئی ہے،
ہندوستان سے ہماری دشمنی تو کشمیر کی وجہ سے کہ وہ ایشو ابھی تک لٹکا ہوا ہے. دبئی والے آپ کا گوادر نہیں بننے دینا چاہتے, اور سیاستدان آپ کے ڈیولپمنٹ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے دنیا میں سیاستدان ہمارے پاس ہیں. اس صورتحال میں تو آپ کی فوج کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. انہیں کے اوپر لوگوں کی آخر میں جا کے نگاہیں رک جاتی ہیں. پھر وہ اگر کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. بھائی سیاستدانوں نے ڈلیور کہاں کیا؟ بھٹو آیا, اس سے ڈلیور نہیں ہو سکا. نہ لیفٹسٹ نہ رائٹسٹ کوئی ڈیولپ نہیں کر سکا. تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کیا ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک نظریاتی آپ؟ نہیں آپ اپنا آپ بتائیے جی. آپ کیا ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک کے عام اندر؟ آدمی کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا. سب وہ سے بڑا کیسے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا؟ ہے. اس کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو, پاکستان انٹرنیشنلی دوسرے ممالک کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انتظار کریں ایک ریولوشن کا کہ وہ آئے تو بہتر ہو, اس وقت تک لوگ انتظار نہیں کر سکتے, لوگ مر جائیں گے. انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے جی. یہ آپ چاہتے ہیں. انڈسٹریلائز کون کرے گا؟ آپ کی گورنمنٹ کرے گی. اچھا, گورنمنٹ کس طرح سے کرے گی؟ گورنمنٹ جیسے دنیا جہان میں گورنمنٹس کرتی ہیں, کہاں کرتی انڈسٹریز کو فروغ دیتی ہیں. امریکہ یا کینیڈا جیسے کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے اندر تو کیپٹلسٹ کرتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز کو بلایا تو جاتا ہے, کیپٹلسٹ کرتا ہے. مگر اس کا دوسرا حل کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیپٹلسٹ کر رہا جی ہے. کیپٹلسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ حکومت اسے سپورٹ کرتی ہے. جی. ٹھیک ہے, پاکستان میں حکومت کیپٹلسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. پاکستان کے اندر حکومتیں کرپٹ حکومتیں ہیں, وہ ان سے پیسے لے کے کھاتی ہیں. بھائی مطلب یہاں پیسے نہیں لیتے ہیں. دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیجئے کہ جہاں کرپشن نہیں. میں کہنے کرپشن کا دیکھیں, کرپشن دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوتی ہے راحت صاحب, مگر کرپشن کا ہمارے ہاں حجم بہت زیادہ بڑا ہے. برادر عزیز جی کس نے بتایا آپ کو؟ تو آپ کے نیب میں 16 لاکھ مقدمات میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ کس نے بتایا. یہ آپ کو بتاتی ہے فوج, جو کہ وہ اپنا کرپشن نہیں بتاتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاستداں کرپٹ ہے. پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر ہمارے فوج سب سے زیادہ, یعنی فوج کے برسر اقتدار آنے سے پہلے 58 سے پہلے ہمارے ہاں کرپشن اتنی نہیں تھی یا اس طرح کی نہیں تھی, کوئی نہیں تھی. 58 سے جو ہے ہمارے یہاں کرپشن شروع ہوئی ہے. جب سے ایوب خان صاحب تشریف لائے, انہوں نے اپنے سمدھی کو جو ہے انڈسٹری دینی شروع کی. انہوں نے جو ہے وہ جتنی ملیں جو ہے فیکٹریز اور ملیں اور جتنی وہ لگیں پاکستانی ہمارے پیسے سے, پاکستان کے ایکسچیکر سے, وہ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو جو دیں, وہاں سے کرپشن شروع ہوئی ہے جو اتنا اعلیٰ پیمانے پہ گئی. دوسری بات یہ کہ اب وہ حکمران انہی کو سامنے سیاستدان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ جو کرپٹ ہوں, جو تاکہ ان کے بارے میں ان کے پاس جو ہے لیوریج ہو, جب چاہے ان کو کنٹرول کر سکیں. میں تو ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر, پورے پرسپیکٹیو کو سمجھے بغیر آپ پوری ہماری جو ہے سیاست بھی نہیں سمجھ سکتے. کہ پاکستان کے اندر کرپشن کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی ہمارے پاس ہماری فوج. جب تک ہم اپنی فوج کے اس پورے اس کو نہیں سمجھیں گے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کے لیے ناگزیر ہے کہ ہندوستان سے دشمنی ہو. ٹھیک, اب ہندوستان سے دشمنی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پہلو چل آیا کہ ہمیں جو ہے اسٹریٹجک اسٹرینتھ وہ چاہیے, ڈیپتھ چاہیے. بالکل. اچھا بھائی کیوں چاہیے آپ کو؟ دوسرا ملک ہے بھائی, آپ کیوں اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قبضے میں آئے تاکہ وہ ہو؟ افغانستان ہے وہ. لیکن آپ کو یہ ہوا کہ نہیں, ہمیں تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور اس کے لیے ہم نے جو ہے پہلے امریکہ کی پراکسی وار لڑی, پھر اس کے بعد جو ہے پھر خود اپنے آپ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے طالبان بنائے. راحت صاحب, ہندوستان اس جانب سے لڈو کے ڈبے نہیں بھیج رہا. تو کیوں بھیجے وہ وہاں سے؟ وہ بھی کشمیر کے اوپر اٹیک کر کے بیٹھا ہوا ہے. کشمیر جو ہے, کشمیر پہ قبضہ ہے اس کا, جیسا آپ کے پاس قبضہ ہے ایک کشمیر کے ایک حصے کے اوپر. یہ پاکستان ایکوپائڈ کشمیر ہے, وہ انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے. مگر وہاں پر انسانوں پہ ہونے والا ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, اس کے خلاف یہاں پر تحریک نہ چلائی جائے. ضرور چلائیں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ چلائیں. تو پھر وہاں تو فوج اسٹرانگ ہو گیا. لیکن آپ نے ستیہ ناش کر دیا نا اس تمام تحریک کا. ہمارے پاکستان حکمرانوں نے ستیہ ناش کر دیا اس تمام تحریک کا. وہ تحریک کے جو سیاسی تحریک تھی, جو کلمینیٹ ہو سکتی تھی, ہم نے وہاں پہ اپنے لوگ بھیجنے کے بعد جو ہے اس کو وہ بنا دیا کہ یہ جو ہے پاکستان کے انفلٹریٹرز کی تحریک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کشمیری جو ہیں اب عذاب کے اندر مبتلا ہیں. ورنہ وہ اتنی شاندار تحریک تھی ان کی
جو جدوجہد چل رہی تھی، تو 89 سے جو ہے ہم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور 89 سے ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ افغانستان سے ہم نکل آئے. ہمارے پراکسی جو جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس فالتو ہو گئے، تو ہم نے انہیں کشمیر کے اندر بھیج دیا. اچھا راحت صاحب، گفتگو کا تھرڈ ڈائمنشن لے آتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لابیز ہیں وہ خاص پولیٹیکل پارٹیز کو کبھی سپورٹ کرتی رہی ہیں اور کبھی وہ آرمی کے پیچھے کھڑی رہی ہیں. ہمارے ہاں جو سیاسی تبدیلی نہ آ سکی اس کی بنیادی وجہ ایک تو چلیے آپ نے گنوا دیا، عوام میں شعور نہیں ہے، جو کہ آنا چاہیے وقت کے ساتھ. تحریک چل رہی ہے، آ جائے گا. ہماری فوج جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کے لیے وہ کھیلتے ہیں اور سیاستدانوں کو بناتے گراتے ہیں. مگر انٹرنیشنل لابیز کا بھی تو ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے مفاد اور اپنے ملکوں کے حکمرانوں کے مفاد کے حساب سے کام کرتی ہیں نا. تو انہیں جو کچھ پاکستان کے اندر نظر آتا ہے اس حساب سے، چونکہ ایک اسٹریٹجک کنٹری ہے، اس کے وجہ سے جتنا جو بھی ان کے مفاد میں ہے وہ کام کریں گے. جس وجہ ان کے مفاد، تو اس میں شکایت آپ کو کیا ہے؟ وہ تو کریں گے. مگر شکایت یہ ہے راحت صاحب کہ ایک تو آپ کا ملٹری عسکری جو آپ کے گروپ ہے اس نے کنٹرول رکھا ہوا ہے، سیاستدان آپ کا کرپٹ ہے، انٹرنیشنل لابیز آپ کو کنٹرول سیاست کروا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے اگر راحت صاحب یہ کہیں گے کہ لیفٹسٹ موومنٹ پاکستان میں جان پکڑے گی تو لوگ تو ہنسیں گے نا. ہنسے میں ان کے ہنسی کو تو نہیں روک سکتا، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کا مفاد سے کیا مطلب؟ پاکستان ایسا ہی ملک ہے جیسے دنیا کے اور ملک ہوتے ہیں. پہاڑ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، جنگل بھی ہوتے ہیں وہاں کے اندر، ریگستان بھی ہوتے ہیں، دریا بھی ہوتے ہیں. یہ تو پاکستان نہیں کو خاص بات نہیں ہے. پاکستان کا مطلب پاکستان کے رہنے والے لوگ. اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے اندر کون ہیں؟ جو 90% وہاں کے لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو مطلب ان 10% یا ان کے بھی 2% لوگوں کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں. ان لوگوں کے لیے جو بہتری ہے اس کی بات کریں. ہم جو ہیں اسی سیاست کے اندر رہتے ہیں کہ وہ جو 2% لوگ یا 10% لوگ 5% لوگ جو ہیں کرتے رہتے ہیں، ہم اسی کے اندر گھرے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ. اب آپ دیکھیں نا کہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ خود اس طبقے کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنے گتھم گتھا ہیں کہ اس لیے کہ اب جو ہے مینورنگ کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے. اچھا، ہمارے ہاں فکری طور پہ اگر ارتقا نہیں ہو سکا، سیاسی طور پہ ارتقا نہیں ہو سکا، تو بڑے لوگوں کو ہم نے الزام دے دیا. ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے دانشوروں کا. آپ تو بڑے بڑے استادوں کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں جنہوں نے تہذیب کو ایک نیا ڈائمنشن، نیا روپ دینے کی کوشش کی، معمار کی طرح بنا رہے تھے وہ تہذیب کو. آج کا جو دانشور ہے اس کا موازنہ قائم کیجئے ان کے ساتھ، اور مجھے بتائیے کہ کیا اقلیتوں کا تحفظ ہو، پاکستان میں انتہا پسندی ہو، آج کا دانشور کوئی کردار ادا بھی کر رہا ہے؟ کون دانشور ہے آج کا؟ جو سو کارڈ آپ کو میڈیا پہ نظر آتے ہیں، مجھ سے نام مت لگائیے. نہیں، جو میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ میڈیا دانشور ہیں نا بھائی. تو وہ وہی کرتے ہیں کہ جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے رہیں گے. اب آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ جس کے پے میں ہیں، جس کی تنخواہ لیتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، اسی کا گائیں گے. تو گانے دیں. وہ تو ان کو تو یہ سمجھنا کہ وہ ہیں نہیں ہیں. مطلب اب آپ تاریخ داں دیکھ لیں کہ کون ہے. مطلب ہمارے یہاں ایک ہی تاریخ داں ہے بنیادی طور پر. نہیں، ایسی کیا وجہ تھی کہ حضرت جان اولیاء کے پاس تو چلے میں ان کو اولیاء بھی کہتا ہوں، تو اولیاء بالکل نہیں تھے. ہماری جانب سے ان کو اولیاء ہی کہہ لیجیے. حضرت جان اولیاء جو تھے ان کے پاس بھی تو ذرائع کا مسئلہ تھا، ان کے پاس بھی تو، ان کو بھی تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتے. ان لوگوں نے قربانی دے کے اپنے میسج کو دنیا کے سامنے پہنچایا. قربانی دی انہوں نے کہ وہ پاکستان میں وہ بھی تو نہیں، کیا قربانی؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ. نہیں، آپ بتائیں کیا قربانی؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہ کرنا. فائدہ اٹھا سکتے تو وہ نہیں اٹھایا. باقی ٹھیک ٹھاک رہے. باقی ٹھیک ٹھاک رہے. تو مگر باقی کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ ہم ذرا زیادہ مال ہمیں مل جائے، زیادہ مزے ہم کریں. جون ایلیا بیچارے جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹھیک ہو جاتے تھے کہ دوستوں کے ساتھ مل کے جو ہے ایک مطلب جو ہے ایک پوا منگا لیں اور ساتھ بیٹھ کے اسے پڑھ کر لیں، ایک دوسرے کو شعر سنا لیں. وہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے تھے. مطلب یہ تو آدمی کی اپنے اس کے اوپر ہے. لیکن جو واقعی ہمارے یہاں مطلب بہت سستے بکے ہیں، ہمارے دانشور جو ہیں، ہمارے سوچنے والے جو ہیں وہ بہت سستے بکے ہیں.
اس لیے کہ وہ ہر وقت اس بات کے اوپر تیار تھے کہ کوئی ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ سب بہتر، کچھ ان کے ہو جائے، بہتر ہو جائے. کچھ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس کی ہوس نہیں تھی. اب آپ کو مقولہ تو پتہ ہے نا کہ دنیا کے اندر سب کچھ وہ اتنا کچھ موجود ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت جو ہے پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی کی ہوس کے برابر پورا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان میں ایک ہوس کا جو معاملہ ہے نا، وہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ وہ کسی راحت بھرتی نہیں صاحب، ہے. اگر میں انالیسز لب لباب کی جرم آؤں اور آپ سے ایک سوال کروں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ کرپٹ ہے، سیاسی جماعت کوئی نظر نہیں آ رہی جو مستقبل کی طرف ہمیں لے کر جائے، پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، انٹرنیشنل لابیز اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، عوام میں شعور آنے کی جگہ ہے نہیں، دانشور بکا ہوا ہے. آپ کو مستقبل کے لیے کوئی امید نظر آتی ہے؟ ہمارے ایک دوست ہم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو میں کہتا تھا کہ امید تو بہت ہے، امکان ذرا مشکل ہے. بہت شکریہ راحت صاحب.